السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات محترم، آج انشاءاللہ تعالی ہم قرآن مجید کی دوسری سورت کا آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی اور اس پر گفتگو ہماری ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ یہ وہ سورت ہے جو قرآن مجید کی جو سب سے بڑی سورت کہلائی جاتی ہے، سب سے بڑی سورت ہے۔ مدینہ منورہ میں نازل کی گئی تھی۔ اس کا نام البقرہ ہے۔ البقرہ کہتے ہیں گائے کو، کاؤ کو، اور اس نام کی وجہ کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گائے کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے جو بنو اسرائیل کے حوالے سے آتا ہے۔ تقریباً 15-16 آیات ہیں وہ۔ جب کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی صورت کا جو نام ہوتا ہے تو وہ نام اس کا ٹائٹل نہیں ہوتا، یعنی اس صورت کی ترجمانی نہیں کرتا پوری طرح۔ اگر اس کا نام اگر دا کاؤ ہے، البقرہ ہے، تو معنی یہ نہیں ہے کہ اس صورت میں گائے ہی کا ذکر ہے، بلکہ صرف 15-16 آیات ہیں۔ باقی بعد میں بہت سارے موضوعات ہیں اس میں۔ اب یہ وہ صورت ہے جو حقیقت میں اس کے بڑے فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں سورۃ البقرہ کے۔ تو فضائل جب ہم ذکر کرتے ہیں نا تو اس میں ہمیشہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ فضائل کے حوالے سے، جب صورتوں کی فضائل کے فضیلت کے حوالے سے بات آتی ہے تو اس میں بہت ساری موضوع اور ضعیف احادیث ذکر کی جاتی ہیں، بہت ساری۔ اس معاملے میں ہمیں بہت احتیاط کرنے کی چاہیے کہ جو احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہیں صحیح سند کے ساتھ، انہی احادیث کا ذکر کیا جانا زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال یہ جو صورت ہے، اس صورت کی جو فضیلتیں ہیں ان میں سے 2 فضیلتیں میں بیان کروں گا۔ اس میں ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ ینفر منہ الشیطان او لا يدخلہ الشیطان، کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ نہیں فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ ینفر منہ الشیطان، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں شیطان کا رہنا محال ہو جاتا ہے، وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لا يدخلہ الشیطان، کہ اس گھر میں شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے اتنی بڑی فضیلت اس کی بتائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارا جو مسئلہ ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں شیطان گھسے ہوئے نا، مختلف انداز کے شیطان ہیں، جو برائیوں پر اکسانے والے شیطان ہیں، پھر اسی طرح جو شیطان یعنی پوزیس کر لیتے ہیں جن کی شکل میں، اس کے بھی بڑے مسائل کھڑے ہیں آج کل۔ ہر گھر میں یعنی آپ دیکھیں گے کہ 5-10 میں سے ایک گھر میں ایسا مسئلہ ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم نے خود شیطان کو دعوت دے رکھی ہے۔ شیطان کی جو سب سے زیادہ یعنی جس سے اس کو لذت ملتی ہے وہ میوزک ہے۔ تو جہاں میوزک بج رہی ہو تو وہاں پر شیطان بڑے آرام سے رہتا ہے۔ جس گھر میں گھر والے جب داخل ہوتے ہیں اور سلام کیے بغیر داخل ہوتے ہیں تو شیطان ساتھ ساتھ آ جاتا ہے کہ یہاں پر ٹھہرنے کی جگہ مل گئی، اور اگر سلام کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو شیطان دروازے سے ہی چلا جاتا ہے۔ تو شیطان کے لیے ہم نے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ اور اگر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت اور خصوصی طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرتے رہے، اور خاص طور پر جو والدین ہیں ان کا یہ کام ہے، اگر والد اور والدہ، ماں اور باپ اگر وہ تلاوت کریں گے تو بچوں کو بھی اس کا شوق پیدا ہوگا، بچوں میں بھی اس کا شوق پیدا ہوگا۔ اور گھروں میں اگر تلاوت نہ ہو تو وہاں پر شیطان آ جائے گا اور پھر وہاں پر بچے بھی قرآن سے نابلد ہو جائیں گے۔ تو رسول ہم فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کی مثال دی کہ قبرستان،
ہم جانتے ہیں کہ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے کوئی شخص وہاں پر جانا نہیں چاہتا، سنسان جگہ ہوتی ہے، وہاں پر موت کا نظارہ ہوتا ہے، موت کا سما ہوتا ہے، وہاں کوئی شخص جا کر خوش نہیں ہوتا۔ تو اب اگر ہم اپنے گھر کو اس انداز میں تبدیل کر دیں کہ جہاں پر موت کا سناٹا کاری ہو، جہاں ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہا ہو اور گھر میں ہمارا جی نہ لگتا ہو، یہ بھی ہوتا ہے، گھروں میں لوگوں کا دل نہیں لگتا، گھر میں دل نہیں لگتا ہو، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو قبرستان بنایا ہوا۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ ینفر منہ الشیطان۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث آپ نے فرمایا کہ اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن مجید پڑھا کرو، قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ یہ قرآن اس کے اپنے اصحاب کے لیے قیامت کے دن سفارش کرنے والا بن کر آئے گا، قیامت کے دن سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔ یعنی ہم سفارش کے طلبگار ہوتے ہیں نا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی سفارش مل جائے، اور اس کے لیے ہم غلط راستے بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ سفارش کے لیے سب سے بہتر راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن کو لازم پکڑ لو، قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑ لو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، آپ نے لفظ اصحاب کا استعمال کیا ہے۔ اصحاب یہ جمع ہے صاحب کی، صاحب کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، جو آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں صاحب۔ تو جن کا صاحب قرآن ہو نا، جن کا دوست، جن کا ہمجولی، جن کا ساتھی۔ اور قرآن ساتھی کیسے بنتا ہے؟ قرآن ساتھی ایسے نہیں بنتا کہ جی کہ ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیا، مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا، یا رمضان میں ایک دفعہ پڑھ لیا۔ ساتھی تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ تو قرآن مجید کو اپنا ساتھی بنائیے، قرآن مجید کو ساتھی بنائیں گے، یہی قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ہماری سفارش کرنے کے لیے آئے گا۔ پھر خاص طور پر آپ نے فرمایا کہ اقرأ الزہراوین، سورۃ البقرہ و آل عمران، آپ نے خاص طور پر فرمایا کہ دو صورتیں ضرور پڑھا کرو، ایک سورۃ البقرہ ہے اور دوسری سورہ آل عمران ہے۔ سورہ بقرہ اور تیسری نمبر 3 ہے آل عمران، اور سورہ آل عمران۔ آپ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، کیونکہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں تمہارے آگے آگے تم پر سایہ کرتی ہوئی جائیں گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی جس دن عرش کا جو سما ہوگا، سورج سر پر ہوگا، اس دن سایہ کی تلاش ہوگی، تو یہ جو صورتیں ہیں جو سایہ کرتی ہوئی کأنہما غمامتان او کأنہما غیایتان، یعنی ایسی چیز بن جائے گی جو سایہ کرنے والی ہو، اور کأنہما فرقان من طیر صواف، اور آپ نے فرمایا کہ ایسے کہ پرندوں کے دو جھنڈ ہیں وہ تم پر سایہ کرتے جا رہے ہیں، یعنی بہرحال وہ سایہ کرنے والے ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تحاجانی عن اصحابہما، صرف سایہ نہیں کریں گی بلکہ آپ کا کیس اللہ تعالیٰ کے پاس لڑیں گی، آپ کا کیس کہ یہ میرا ساتھی ہے، یہ مجھے ہمیشہ پڑھتا تھا، اللہ اس کی سفارش قبول فرما، اس کے لیے میری سفارش قبول فرما۔ اور پھر اسی طرح آپ نے فرمایا آخر میں اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا يستطيعها البطلہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو، سورہ بقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکۃ، کیونکہ سورہ بقرہ کی تلاوت کا کرنا تمہارے گھر میں، تمہاری اپنی زندگی میں برکت لانے کے مترادف ہے، تمہارے لیے برکت۔ اور ہم برکت کے بڑے محتاج ہیں میرے دوستو، ہماری اپنی زندگی میں، یعنی شوہر بیوی کے درمیان، بچوں کے لیے، صحت کے لیے، مال کے لیے، ہر کسی کے لیے برکت کی کمی انسان کو انتہائی پریشان کر دیتی ہے۔ اور برکت کا حصول رسول اکرم فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ البقرہ کی تلاوت ہے۔ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ پچھتائے گا، دنیا میں بھی پچھتائے گا اور آخرت میں بھی پچھتائے گا۔ اور پھر آپ نے آخر میں فرمایا کہ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، اور اس کا مقابلہ جادوگر نہیں کر سکتے۔ البطلہ کہتے ہیں جادوگر، جو سحر کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جی کہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، معنی یہ کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے، جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اگر کوئی جادو کرنا بھی چاہے
تو وہاں پر وہ جادو نہیں کر سکتے، ان کا زور نہیں چلتا ہے سورۃ البقرہ کے سامنے۔ تو اتنی عظیم صورت ہے میرے دوستو، اتنی عظیم صورت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید اس کی 3 خصوصیات ہیں۔ دیکھیں سورۃ البقرہ کی، اس میں رسول نے بیان فرمایا، قرآن مجید کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ قرآن مجید ہمارے لیے شفیع بن کر آئے گا نا، سفارشی بن کر آئے گا۔ سورۃ البقرہ ہمارے لیے ایک تو سایہ کرتا ہوا آئے گا، دوسرے ہماری سفارش بھی کرے گا، تیسرے ہمارے لیے ہمارا کیس بھی لڑے گا۔ یعنی سفارش جب ہوتی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ سفارش قبول بھی ہو جائے، سفارش کرنے والا سفارش کر کے چلا جائے گا، لیکن یہ اس وقت تک وہاں پر ضد کر کے ٹھہرا رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو معافی نہ دے دے، اس بندے کو، اس کے لیے اس کا کیس لڑے گا۔ تو یہ وہ صورت ہے، یہ عظیم صورت ہے، اور سارا قرآن ہی۔ تو ہمیں اس بات کا تہیہ کر لینا چاہیے۔ ہماری زندگی میں ٹائم بہت ہے میرے دوستو، ہم موبائل پہ بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے، 40 منٹ، 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے، مختلف قسم کے ہم چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی میں سے اگر 15-20 منٹ نکال لیں نا، ہم 15-20 منٹ نکال لیں، قرآن مجید کو پڑھیں، تو یقیناً آپ دیکھیں گے جی کہ آپ کے گھر میں کتنی برکت ہوتی ہے، کتنی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال بشرطے کہ وہ شخص جو سورہ بقرہ کو پورے اخلاص کے ساتھ پڑھے، اس کے معانی کو جانتے ہوئے پڑھے، اور جو احکام اس میں آئے ہیں ان پر عمل بھی کرے، تو پھر سورہ بقرہ ہمارے لیے یہ سارے فوائد لا سکتی ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں اختصار کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بات کرتا ہوا چلوں گا۔ الف لام میم یہ مختلف صورتوں کے سامنے پہلے یہ حروف آتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، الف لام میم، اور ان کو علیحدہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کو علم نہیں پڑھ سکتے ہم، علم، اگر کوئی علم پڑھے گا تو وہ غلط پڑھے گا۔ الف لام میم، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم پڑھا تھا، ایک حدیث میں جیسے کہ آتا ہے۔ اور پھر اس کا معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس میں بہت ساری روایات آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، ذالک عربی زبان میں دور والی چیز کو کہا جاتا ہے، ھذا قریب والی چیز کو کہا جاتا ہے، ھذا الکتاب، ذالک الکتاب وہ دور والی چیز، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب فرمایا۔ اب ذالک الکتاب کا معنی ہے کہ وہ کتاب، لیکن اس میں مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ ذالک کبھی ھذا کے معنی میں بھی آتا ہے، ھذا کے معنی میں، تو یہ کتاب۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں رکھی ہیں نا، لوح محفوظ 7ویں آسمان پر، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کتابیں ہیں، اس میں قرآن مجید بھی ہے، تو اس سے مراد وہ ہے۔ بہرحال ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے علیحدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں نا، جو نام ہیں اور اسماء ہیں اور صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت اللہ کی کلام بھی ہے۔ ہم اس کو کلام اللہ کہتے ہیں نا، اللہ کا کلام۔ اللہ کا کلام معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ، تو اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور اسی طرح یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے تلاوت کرنے پر ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی ثواب، یہی واحد کتاب ہے، اگر آپ اس کی تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یقیناً معنی آپ کو تو پتہ ہوں گے، لیکن اس میں دیکھیے نا بہت عظیم معنی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک کا معنی اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی غلطی محسوس ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں بیان فرما دیا اور چیلنج دیا کہ جو کتاب تم اب پڑھنے جا رہے ہو، یقین رکھو کہ اس میں تمہیں کوئی کنٹرڈکشن نظر آئے گا، اس میں نہ کوئی غلط بیانی نظر آئے گی، اور اس میں نہ کوئی حقائق سے پرے کوئی بات نظر آئے گی، جو بھی ہے حقائق کے مطابق، لا ریب فیہ، یعنی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں تمہیں شک ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے۔ دنیا میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے،
جب کوئی رائٹر اپنی کتاب لکھتا ہے نا تو پرنٹ کو جانے سے پہلے وہ اپنی طرف سے ایک لکھتا ہے شروع میں کتاب کے مقدمہ، اور اس میں لکھتا ہے کہ میں نے اپنے طور پہ بڑی کوشش کی ہے کہ اس کو صحیح طور پر لکھوں، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا یا مجھے بتا دینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر کوئی غلطی محسوس کرتا ہے تو اس کا اپنا ذہن غلط ہے، اس میں ذہن میں خناس ہوتا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، ہدایت ہے، سیدھا راستہ بتانے والی ہے، جنت کا راستہ بتانے والی ہے۔ کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں میرے دوستو؟ تقویٰ کہتے ہیں کہ ہر اس چیز سے ایک مسلمان اپنے آپ کو بچائے رکھے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام قرار دی، ممنوع چیزیں، ہر وہ کام کرے جس کا حکم دیا گیا ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچائے رکھے، اور اپنے آپ کو یہ جان لے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے احکام جو بیان فرمائے ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک تقوی کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں پر میں نے مختصر سا بتایا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کے عذاب کا ڈر ہو، خوف ہو، وہ تقوی۔ ھدی للمتقین یہ راستہ بتلاتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل صاف ہیں، شفاف ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ ھدی للناس، یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، یقیناً ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن وہ ہدایت پانے والے وہی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، سبھی پڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو بڑا فائدہ اٹھا لیتے ہیں اس سے، ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اعمال میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن کوئی تبدیلی نہیں آتی، کچھ لوگ ہیں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جتنا تقوی ہمارے اندر زیادہ ہوگا، جتنا ہم اللہ کے راستے پر جانے کی کوشش کریں گے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی یہ کتاب ہمیں فائدہ دے گی، اتنا ہی۔ اور اگر ہم نے برائے نام رسمی طور پر کتاب پڑھ لی لیکن نیت میں یہ نہیں ہے کہ کتاب سے ہدایت فائدہ اٹھائیں، تو پھر اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ھدی للمتقین۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر متقین کون ہیں ان کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، اختصار کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی چیز الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب انسین، غیب وہ چیز جو ہماری عقل اور ہمارے حواس کے ادراک سے پرے ہے، جس کو ہماری عقل کور نہیں کر سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، غیب وہ ہوتا ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ متقین کی پہلی صفت بتائی گئی کہ غیب پر ایمان رکھنا۔ غیب پر ایمان رکھنے کا معنی کیا ہے میرے دوستو؟ غیب پر ایمان رکھنے کا معنی یہ ہے کہ ایک مومن ہر اس بات پر یقین رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ہر اس بات پر یقین رکھتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، چاہے اس نے اس کو دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو، چاہے اس کی بات وہ سمجھ میں آتی ہو کہ نہ سمجھ میں آتی ہو، چاہے عقل اس کا ادراک کر سکتی ہو کہ نہ کر سکتی ہو، لیکن اس کا یقین ہوتا ہے۔ اور یہی ایمان بالغیب ایک مومن کا اثاثہ ہے۔ ہمارے سارے ایمان کی دنیا اسی ایمان بالغیب پر قائم ہے۔ اگر ہمارے ایمان بالغیب میں تھوڑی سی بھی کمزوری آ جائے نا تو سمجھیے کہ ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان بالغیب جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ تو ایمان بالغیب عقیدہ اسلامیہ میں، اسلامی عقیدے میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی یہی چیز ہے ایمان بالغیب۔ ہمارے سارے دین کی بنیاد ایمان بالغیب پر ہے میرے دوست۔ حدیث جبرائیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے اور کئی سوالات کیے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں سے ایک سوال بھی یہ کیا تھا نا کہ مل ایمان، کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں فرمایا کہ ایمان یہ ہوتا ہے کہ ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان رکھو۔ اللہ پر ایمان بھی یہ ایمان بالغیب میں، اللہ پر ایمان بالغیب۔ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان رکھو، اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھو، اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، یوم آخرت پر ایمان رکھو، اور تقدیر پر، چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو، اس پر ایمان رکھو۔ ایمان رکھنے کا معنی کیا ہے؟ کہ ایک پکا اور مضبوط یقین، ایسا یقین کہ جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ یعنی مشاہدے میں جو چیز آپ کے ہے کہ یہ ایک ٹیبل ہے اور آپ کو یقین ہے کہ ٹیبل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں شک ہو، لیکن اس میں شک نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے وجود میں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اسی طرح جو رسل بھیجے گئے تھے ان کے بارے میں، اسی طرح جو تقدیر ہے یعنی یوم آخرت کے بارے میں۔ اور تقدیر کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ رکھی ہے نا، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، بالکل ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی ہماری زندگی میں اچھا ہوتا ہے کہ برا ہوتا ہے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر اس میں تھوڑا سا بھی ہم متزلزل ہو جائیں گے تو ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اب ہماری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے کہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے کہ یوم آخرت کا کیا معاملہ ہے، بعض لوگ وہ یوم آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں، قرآن مجید پر ایمان تو رکھتے ہیں، ایمان بالغیب کے قائل بھی ہیں، لیکن ان کا جو ایمان بالغیب ہوتا ہے وہ مشروط ہوتا ہے، کنڈیشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ کنڈیشن کیا ہے؟ کہ جو بات ہماری عقل میں سما جائے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو بات ہماری عقل میں سما جائے یعنی ہماری سمجھ میں آ جائے، مثال کے طور پر ہر انسان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہم نیکیاں اور برائیاں کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے، نیک کام ہو برے کام ہو، اس کا ثواب یا اس کی سزا تو ہونی چاہیے نا۔ ایک شخص ہے گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے اور عیش کر رہا ہے، ظلم پر کر رہا ہے، ساری زندگی ایسے کرتے گزر جاتا ہے، تو ذہن میں تو بات آتی ہے کہ جی کہ اس کی پکڑ تو ہونی چاہیے، پکڑ تو ہونی چاہیے۔ ایک شخص نیک ہے الحمدللہ، ساری زندگی اللہ کی عبادت میں اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، لیکن ساری زندگی تنگ دستی میں گزارتا ہے، فقر و فاقے میں گزارتا ہے، پریشانیوں میں گزارتا ہے، اس کو تو کچھ اجر تو ملنا چاہیے نا۔ تو اب ذہن میں بات آتی ہے کہ ویسا دن ہونا چاہیے، اور وہ دن اللہ تعالیٰ نے یوم آخرت رکھا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس پر یقین رکھ لیتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے عذاب قبر کی، قبر کی عذاب کی، جب بات آتی ہے ترازو کی، ترازو اسکیل جو ہے، قیامت کے دن اسکیل لایا جائے گا نا، ہمارے اعمال تولے جائیں گے، جب بات آتی ہے صراط کی، اسی طرح جب بات آتی ہے جنت کے درجات، دوزخ جہنم کے درجات کی، تو وہاں وہ چونکہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی اور اس لیے وہ جو ہے نا اس معاملے میں پزل ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ایمان بالغیب کی شکل نہیں ہے، یہ ایمان کی شکل نہیں۔ قبر، عذاب قبر چاہے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن اور سنت سے یہ ثابت ہے۔ صراط، میزان، یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن اور سنت سے ثابت ہیں، ہمیں اس پر پوری طرح یقین رکھنا چاہیے۔ یہ یقین کیجیے کہ جو بات ہماری سمجھ میں آ جائے اس پر یقین کر لیں گے، جو بات سمجھ میں نہ آئے اس پر یقین نہیں کر لیں گے، گمراہی کے راستے کھول دیتے، گمراہی کے راستے۔ اسی طرح غیب میں مستقبل کے حالات ہیں، وہ بھی غیب کے معاملات ہیں۔ اور اس کے بعد نمبر 2 متقین کی صفات، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنا، نماز پڑھتے ہیں نہیں، نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنا کا معنی کیا ہے کہ نماز کو پوری درستگی کے ساتھ پڑھنا۔ صرف نماز پڑھنا نہیں ہوتا میرے دوستو، نماز تو منافق بھی پڑھتے ہیں نا، منافق بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ یہ ہے کہ ہم نماز قائم کریں۔ منافق کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ منافق کی نماز یہ ہے کہ
وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وہ کسالہ، بہت ہی لیزی ہو کر، بہت سستی کے ساتھ نماز میں آ کر شامل ہو جاتے ہیں. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں تو نماز کے لیے آتا ہوں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز میں اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. تو نماز تو منافق بھی پڑھتے ہیں، لیکن مومن کی نماز یہ ہوتی ہے کہ وہ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر نماز کو قائم کرتا ہے، نماز کو سیدھا کرتا ہے. اور نماز کو قائم کرنے میں میرے دوستو اس کے سارے ارکان، واجبات اور سنن، یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری درست ہونی چاہیے. اس پر تفصیلی گفتگو ضروری ہے، لیکن میں اشارے کرتا چلا جاتا ہوں. ہم الحمدللہ نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نمازیں وہ نہیں ہیں جس میں اقامت الصلاح، نماز کو قائم کرنا، نماز کو درست پڑھنا. نماز کو درست کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ایک مثال میں دیتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے پہلے نماز پڑھی اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہوئے آئے حضور وسلم کے پاس. تو آپ نے کیا فرمایا ان کو؟ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ارجع فصلی فإنک لم تصلی. آپ نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. اور یہ 3 دفعہ ہوا. وہ دوبارہ گئے، پھر آئے، پھر آپ نے یہی فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. 3 دفعہ جب انہوں نے ایسی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے وسلم، مجھے تو ایسی ہی نماز پتہ ہے، آپ مجھے سکھا دیجئے کہ میں کیسے نماز پڑھوں. تو آپ نے انتہائی مختصر الفاظ میں فرمایا، 2-3 پوائنٹ اس میں آپ نے فرمائے. ایک آپ نے فرمایا کہ ہر رکن پورے اطمینان کے ساتھ ادا کرو. ہر نماز کا ہر رکن پورے اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ہے. سب سے اہم ترین پوائنٹ، اگر اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ تم جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز ہوئی نہیں. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، جب تنہا نماز پڑھتے ہیں تو دیکھنے میں آتا ہے ایسے کہ ہر رکن جلدی جلدی وہ کرتے ہیں، اعتدال نہیں ہے، جلدی جلدی کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تطمئنہ کا لفظ استعمال کیا کہ یہاں تک کہ تم اطمینان کر لو. جب بیٹھو تو اطمینان کے ساتھ، جب سجدہ کرو تو اطمینان کے ساتھ، جب رکوع کرو تو اطمینان کے ساتھ. اور اس سارے معاملے میں ہمارا اطمینان خالی رہتا ہے، اطمینان نہیں ہوتا، جلدہ جلدی ہوتی ہے. اور خاص طور پر 2 جگہ میں اشارہ کروں گا، اس لیے کہ اس میں بہت سارے ساتھی تھوڑے سے یعنی سہو ہو جاتا ہے، ان سے یہ غلطی ہو جاتی ہے نادانی میں. وہ یہ کہ جب وہ رکوع سے اٹھتے ہیں نا، جب تنہا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو رکوع سے صحیح طور پر اٹھتے ہی نہیں ہیں، بس درمیان میں جھکے رہتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. اور دوسرا موقع 2 سجدوں کے درمیان، کہ 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہونا چاہیے اس میں کوئی نہیں، بس اٹھے اور سجدہ کیا پھر تھوڑے چلے گئے. جبکہ یہ دونوں مقامات اتنے اہم ہیں حدیث کے مطابق کہ ایک حدیث میں رسول فرماتے ہیں کہ جب آپ رکوع سے اٹھیں، عام طور پہ دیکھا گیا کہ ان کو دیکھیں آپ، جب جماعت میں ہوتے ہیں نا، جماعت میں تو امام صاحب ماشاءاللہ وہ رکوع کے بعد تھوڑا وقفہ لیتے ہیں، جب ٹھہرتے ہیں تو سیدھا ٹھہرتے ہیں. تو وہ جو دوسرے ساتھی ہیں جو جلد بازی کے شوقین ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ایسے جھکے ہوئے رہتے ہیں، سیدھے نہیں ہوتے، جھکے ہوئے رہتے ہیں تاکہ فوری طور پہ رکوع میں چلے جائیں. یہ بہت ہی غلط بات ہے. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز آپ پڑھا رہے تھے تو جب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے بعد جب آپ نے قیام کیا، جب آپ اٹھے تو اس وقت پیچھے سے ایک ساتھی نے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، لیکن انہوں نے کہا کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ ساری لمبی دعا ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ساتھی تھا جو یہ دعا پڑھ رہا تھا؟ تو بتایا کہ یہ ساتھی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ 30 سے زائد فرشتے اس کی نیکی لکھنے کے لیے جلد بازی کر رہے تھے، وہ کوشش کر رہے تھے کہ میں لکھوں اس کی نیکی. اب یہ کب ہم دعا پڑھ سکتے ہیں؟ جب ہم کہ سیدھا ٹھہرے نا. اگر ہم سیدھے ٹھہرتے نہیں ہیں تو کہاں دعا پڑھیں گے؟ جب کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنا وقت نکال رہے ہیں، سب کچھ ہے، تو اس نماز کو صحیح طور پر اپنے لیے اجر کا باعث بھی بنانا ہوگا نا.
نماز میں آئے لیکن ہماری نماز ساری کی ساری بے اجر ہو جائے۔ پھر اسی طرح یہ جو دو سجدوں کے درمیان ہے، دو سجدوں کے درمیان ہم اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھتے، اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو داؤد کی صحیح حدیث آتی ہے، آپ نے دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، اور یہ دعا آپ نے فرمائی صحیح حدیث میں کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا نا، آپ نے اس کو ایک صحابی کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ تو نے دنیا اور آخرت دونوں کے اجر حاصل کر لی، دونوں کے فائدے جو تجھے مطلوب ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہؤلاء تجمع کل الخیرات التي تطلبها فی دنیاک والآخرہ، یہ جو تم نے اس دونوں سجدوں کے درمیان دعا مانگ کے جو چیزیں مانگی ہیں نا، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی، اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت عطا فرما، وارزقنی، مجھے رزق عطا فرما، واجبرنی وارفعنی، جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں ان غلطیوں کو دور فرما، اور اسی طرح میرا مرتبہ بلند فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس دنیا کی ساری خیر مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، ساری خیر مانگ لی ہے، تو اب دنیا جہاں کی ساری خیر سے ہم اپنے آپ کو محروم کیوں کریں میرے دوست؟ بہرحال اقامت الصلاۃ میں یہ اہم ترین پوائنٹ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ اندرونی طور پر ہمارے دل کی کیفیت کیا ہو، دل کی کیفیت یہ ہو کہ پورے اخلاص کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھی جائے، پورے اخلاص کے ساتھ۔ شیطان عام طور پر ہمیں دھوکہ دیتا ہے، ہم پر حملہ کرتا ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جی کہ اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، اگر آپ سنن پڑھ رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہو، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ بیان فرماتے تھے کہ یہ دل میں اخلاص کو محفوظ رکھنا بڑا سخت کام ہے، بڑا سخت کام ہے۔ بار بار شیطان اٹیک کرتا ہے، کہتا ہے کہ جی کہ تمہیں وہ دیکھ رہا ہے، تمہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ تم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہماری نماز کو ضائع کرے۔ اگر ذہن میں کبھی بات آ بھی جائے نا ریاکاری، تو کوشش کرنی چاہیے کہ فوری طور پہ تبدیل کر لیں، اس کو فوری طور پر تبدیل کر لیں، یہ اخلاص ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح اخلاص کے ساتھ حضور قلب، حضور قلب کے معنی نماز میں پوری طرح دل لگا ہو، نماز میں پوری طرح دل لگا ہو، یہ نہیں کہ جی کہ نماز شروع کرتی دنیا جہاں کے سارے مسائل ذہن میں آ جائیں اور اسی میں ہم لگے رہیں پوری طرح۔ اور دل اس وقت لگتا ہے میرے دوستو جب ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں بھی۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، سبحان ربی العلیٰ، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، ان دعاؤں کے معنی سمجھیے، آپ ان کو پڑھیے، تو جب آپ سجدے میں پڑھیں گے نا آپ کو لطف آئے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ جی کہ میں کیا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں۔ جب رکوع میں آپ پڑھیں گے تو اس وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ تو یہ حضوری قلب اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اور پھر اسی طرح اسی سے خشوع پیدا ہوتا ہے، خشوع اور خضوع۔ خشوع کہتے ہیں کہ ہمبلنس، یعنی اسی سے ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، جب یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے میرے دوست۔ بہرحال نماز کے حوالے سے یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہی نماز ہے، اگر اس طرح کی ہم نماز پڑھیں گے تو یہی نماز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہی وہ نماز ہے جو ہمیں برائیوں سے روکنے والی ہے، یہی وہ نماز ہے جو ہمیں منکرات سے روکنے والی ہے۔ اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہم برائیوں میں ملوث ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز کو ہم قائم نہیں کرتے، صرف نماز کو ہم پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری چیز جو متقین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مال کا خرچ کرنا بندوں کا حق ہے، وہ دونوں میں بیلنس رکھتے ہیں، دونوں میں بیلنس۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں تو بہت فائق ہوتے ہیں، آگے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ یہاں پر وہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے بھی حقوق ادا کریں اور بندوں کے بھی حقوق ادا کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس یقین کے ساتھ کہ جو کچھ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں وہ میرا دیا ہوا، میرا کمایا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے نا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے نا، نہ ہماری قابلیت کام آتی ہے، نہ ہماری محنت کام آتی ہے، نہ ہماری عقل کام آتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دینا چاہے جس کو چاہے دیتا ہے،
ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماوات والارض. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اور کوئی خالق ہے جو تمہیں رزق عطا کرتا ہے آسمان اور زمین میں؟ اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا کرنے والا ہے. یہ یقین ہو، پھر اس کے بعد یہ یقین آ جائے گا ہمیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے عارضی طور پر، اس کی ملکیت میرے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے تاکہ میں اس مال کو دوسروں تک بھی پہنچاؤں، جو محرومین ہیں ان تک بھی پہنچاؤں. تو میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا یہ سب سے اہم ترین ہے، تاکہ ہم اپنی عبادات میں بندوں کے بھی حقوق ادا کریں اور اللہ کے بھی حقوق ادا کریں. ایک صحابی ہے، صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے، عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ایک دفعہ آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ سورۃ الہاکم التکاثر کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت فرما رہے تھے. آپ نے تلاوت فرمائی، اس کے بعد آپ نے عبداللہ بن شقیر کو فرمایا کہ یقول ابن آدم مالی و مالی، انسان کہتا پھرتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میری پراپرٹی، یہ میری جائیداد ہے، یہ میری بزنس ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، مالی و مالی. حقیقت تم کیا جانتے ہو کہ تو یہ جو مال کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے. وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ، تمہارا مال اتنا ہی ہے جتنا کہ تم نے کھایا ہے، تم نے کھایا ہے. اکلتا فافنیتا، اور اس کو ضائع کر دیا، جو کھایا ہے ضائع کر دیا. پھر اسی طرح او لبستا فابلیتا، جو کچھ تم نے پہنا ہے اور اس کو پرانا کر دیا، وہ تمہارا مال ہے. او تصدقتا فامضیتا، اور جو تم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے اور اس کو آگے بڑھا دیا ہے، آگے بڑھا دیا ہے، وہ تمہارا مال ہے. آگے بڑھانے کا معنی آخرت کے لیے، آخرت کے لیے جو آگے بڑھایا. جو پیچھے چھوڑا ہے وہ تمہارا مال نہیں ہے، وہ تو تمہارے وارثین کا مال ہے، وہ تمہارے ورثاء کا مال ہے، جو تمہاری تدفین اور تجہیز سے زیادہ ان کو یہ ہے کہ کب ہمیں جائیداد ملے گی، کب ہمیں ہمارا حصہ ملے گا. وہ تو اس طرف دیکھ رہے ہیں اور تم ان کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہو. تم اپنے اس مال کی طرف تمہاری فکر نہیں ہے جو تم آگے بھیج رہے ہو. تو اس مال کو آگے بھیجو، اس مال کو آگے بھیجو. اسی لیے علماء یہ بیان کرتے ہیں ایک نکتہ ماشاء اللہ، کہتے ہیں جی کہ ایک ہوتی ہے نا وصیت ہوتی ہے، برسبیل تذکرہ میں کہہ رہا ہوں، ایسی ذہن میں بات آ گئی. ایک وصیت ہوتی ہے کہ جی کہ ہم وصیت لکھ کر جاتے ہیں کہ میرے بعد میرے اس ثلث مال سے 1/3 میں وصیت کر سکتے ہیں نا، آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں 1/3 مال میں سے، تو یہ میرے مال میں سے فلاں یتیم کو، فلاں غریب کو، فلاں مدرسے کو، فلاں مسجد کو دے دیا جائے. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، ہونا چاہیے. لیکن اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جی کہ وصیت کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں دے دیں، آپ اپنی زندگی میں دے دیں. اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مال صحیح مستحقین تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن بدل جائے. تو اس لیے جلد سے جلد نفع حاصل کرنا ہو تو اپنی زندگی ہی میں جن کو آپ دینا چاہتے ہیں نا کہ فلاں مسجد کو، فلاں یتیم کے لیے، فلاں مدرسے کے لیے، اپنی زندگی میں دے دیں، وہ آپ کے لیے سرمایہ ہو جائے گا. تو یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ آخری ہے کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر، اس کتاب پر اور حدیث پر. حدیث بھی وحی ہے، وحی کی ایک قسم ہے جو آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے. وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے رسولوں پر نازل کی گئی تھی. ایک مسلمان کا یہ امتیاز ہے کہ ہم صرف قرآن مجید پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں اس پر بھی ہمارا ایمان، ان پر بھی ہمارا ایمان. لیکن ایمان کی شکل کیا ہے؟ ایمان کی شکل یہ ہے کہ جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں ان پر ہمارا ایمان. یہ وہ کتابیں جو اس وقت موجود ہیں ان پر نہیں. جو انجیل، جو تورات، جو زبور اس وقت ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، بلکہ ان کتابوں پر یقین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر بھیجی تھی، ان پر ہمارا یقین ہے. تو جب بھی ہم یہ پڑھیں تو اس یقین کے ساتھ پڑھیں. اور اس میں اسرائیلیات بھی آ جاتی ہیں بہت ساری، انشاءاللہ اس پر کبھی تفصیلی گفتگو ہوگی. اللہ فرماتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اگر یہ صفات ہمارے اندر آ جائے نا، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ 3-4 صفات آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دی ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر قائم ہے. واولئک ھم المفلحون، اور یہی کامیاب ہونے والے.
اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم انشاءاللہ.